بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذوالفقار علی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو کی اس سیریز میں ہم سرکاری یونیورسٹیز کے ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ ہے سرکاری یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیموں کی موجودگی۔ آپ نے ایسی خبریں سن رکھی ہوں گی اور یقیناً کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں ایک یونیورسٹی کے اندر دو طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے پر لاٹھیاں برسا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس زخمی ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک یونیورسٹی کے اندر طلبہ تنظیم کا بنیادی مقصد اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنا ہے، چاہے وہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، یا ان کی ہاسٹل کی الاٹمنٹ کرانی ہو، غریب طلبہ کے لیے وظائف کا بندوبست کرنا ہو، یا نئے آنے والے طالب علموں کو یونیورسٹی کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی طلبہ تنظیم کا دوسرا بڑا مقصد اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں پر وہ سیاسی ایشوز پر کھل کر بات کر سکیں اور ان کا سیاسی طور پر جائزہ لے سکیں اور ان پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ ایسا کرنے سے اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے جہاں پر سب مل جل کر آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اب یہ پلیٹ فارم طلبہ تنظیمیں مختلف صورتوں میں پیش کرتی ہیں، چاہے وہ کسی سیمینار کی شکل میں ہو، کسی ڈیبیٹ کی شکل میں ہو، کسی میوزیکل پروگرام کی شکل میں ہو، یا کسی فن فیئر کی شکل میں ہو۔ ان دو مقاصد کے علاوہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے دو اور بڑے مقاصد بھی حاصل کیے ہیں اور دو سٹیپس لیے ہیں، اور ان میں ایک بڑا جو انہوں نے مقصد حاصل کیا ہے وہ کسی بھی لسانی آرگنائزیشن ہے یا کوئی ریلیجس باڈی ہے یا کوئی پولیٹیکل اینٹی ہے، اس کی ریپریزنٹیشن کرنا ہے، اور وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کی ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد جو اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے حاصل کیا ہے وہ کسی بھی ایسے سرکاری اقدام کی بھرپور مزاحمت کرنا ہے جسے وہ اپنے خلاف سمجھتی ہیں۔ اب اس عمل کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ہمارے پاس سیاستدانوں کی ایک کھیپ تیار ہو کر پولیٹیکل پارٹیز میں آئی۔ میں چند نام ان میں سے لیے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، شیلا رضا صاحبہ ہیں، راحیلہ ٹوانا صاحبہ ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، فیصل سبزواری ہیں، اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں۔ یہ چند پولیٹیشنز کے میں نے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ اگر نام لے تو ایک بڑی طویل لسٹ ہے۔ اب ہوا یہ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل چلتا رہا، لیکن اس میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ برداشت کی جگہ آہستہ آہستہ عدم برداشت میں نے لے لی۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، اور بات جہاں دلائل سے ہوتی تھی وہ لاتوں اور گھونسوں تک پہنچی، اس سے آگے ہوتی ہوئی لاٹھیوں اور ڈنڈوں تک پہنچی، اور یہ آگے بڑھ کر اسلحے کے استعمال تک جا پہنچی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کسی بھی تنظیم کے دو مختلف تنظیموں کے دو افراد کے درمیان اگر معمولی سی بھی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ دو تنظیموں کے درمیان ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی۔ اب اس جھگڑے کے نتیجے میں بہت سارے طالب علم زخمی بھی ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے پر اسلحے کا بھی استعمال کیا، اور نتیجتاً بہت سارے اسٹوڈنٹس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، مقدمے درج ہوئے اور اریسٹ ہوئے۔ لیکن یہ یہاں پہ نہیں رکا، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، یا غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دی گئی۔ اب نہ صرف یونیورسٹی کا نظام تعلیم کمزور ہوا، بلکہ یونیورسٹی کی ایجوکیشنل رینکنگ بھی کمتر ہوتی چلی گئی۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے ایک جو ہے پہلے ایک سٹیپ لیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، وہ یہ کہ تمام طلبہ تنظیموں کو انہوں نے بین کر دیا تھا، اور اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طلبہ تنظیموں پر یہ بین نہ صرف برقرار رکھنا چاہیے بلکہ اس کو اور اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا صرف یہی ایک واحد حل ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا؟ اس پر یقیناً ہم سب جو ہے کو سوچنے کی ضرورت ہے،
اور ایسے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس سے ایک اسٹوڈنٹس کی ہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی پازیٹیو انداز میں کر سکیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جو ممکنہ کچھ میرے ذہن میں تجاویز ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہاں پہ اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پر طالب علموں کی تمام صلاحیتوں کو ہم پروان چڑھا سکیں۔ اللہ پاک ہماری مدد کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔